السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن بالله الظن. رواہ مسلم۔ ابھی آپ کے سامنے مسلم شریف کی ایک چھوٹی سی روایت پڑھی گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: لا يموتن احدكم الا وهو يحسن بالله الظن، کہ تم میں سے کوئی شخص نہ مرے مگر وہ اللہ رب العالمین کے تعلق سے حسن ظن رکھے، اللہ کی ذات کے تعلق سے وہ بدگمانی کا شکار نہ ہو، ہمیشہ حسن ظن رکھے۔ بالخصوص موت کا جب وقت ہو تو اس وقت حسن ظن غالب ہونا چاہیے۔ دیکھیے، جیسا ہم رب العالمین کے تعلق سے گمان کریں گے، اللہ تعالیٰ ایسا ہی ہمارے ساتھ فیصلہ کرے گا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے، حدیث قدسی ہے، صحیح الجامع الصغیر کی صحیح روایت ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے: انا عند ظن عبدی، میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوں، فَلْيَظُنَّ بِي مَا شَاءَ، تو وہ جیسا بھی میرے بارے میں گمان کرے۔ ایک مومن کو ہمیشہ اللہ رب العالمین کے تعلق سے حسن ظن رکھنا چاہیے، بدگمانی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ احادیث میں بدگمانی سے منع کیا گیا ہے۔ بدگمانی تو مخلوق سے بھی نہیں کر سکتے، رہا معاملہ خالق کا تو بڑا معاملہ ہے۔ مخلوق کے ساتھ بدگمانی کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ تو اگر کوئی بندہ اللہ رب العالمین کی ذات کے تعلق سے سوء ظن کا شکار ہو جائے، یہ منافقت ہے، ایمان کی تباہی ہے۔ تو بحیثیت مومن ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے تعلق سے حسن ظن رکھیں۔ جیسا ہم گمان اللہ رب العالمین کے ساتھ رکھیں گے ویسا ہی ہمارے ساتھ ہوگا۔ ہم اچھا گمان کریں گے، ہمارے ساتھ اچھا ہوگا، بھلا ہوگا، بہتر ہوگا، سعادت حاصل ہوگی۔ ہم اللہ رب العالمین کے تعلق سے اگر بدظن ہو گئے، سوء ظن کے شکار ہو گئے، بدگمانی کے شکار ہو گئے، تو پھر اس میں ہماری ہی تباہی اور ہمارا ہی نقصان اور خسارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ کہتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوں، اب وہ جو چاہے میرے تعلق سے گمان رکھے۔ لہذا ہمیں اپنے دلوں کو صاف رکھنا چاہیے اور اس دل کے اندر، اپنے دل کے اندر اچھی چیز سمونے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ انسان کا نفس ہے، شر اور گناہ کی طرف اس کا میلان زیادہ ہوتا ہے، فساد کی طرف، معصیت کی طرف، غلط کاموں کی طرف اس کا جھکاؤ زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن ہم مسلمان ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والے ہیں، تو ہمارے دل میں سب سے زیادہ اللہ کی محبت ہونی چاہیے۔ شر اور فساد اور معصیت اور گناہ کی طرف میلان کم ہو، اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں زیادہ ہو۔ جب اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں زیادہ ہوگی، محبت غالب ہوگی، تو ہم اللہ رب العالمین کے تعلق سے اچھا ہی گمان کریں گے۔ اگر ہمارے پاس ہمارے ساتھ وقتی طور پر کوئی مصیبت، پریشانی، پرابلمز آتے ہیں، تو ہم اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے حسن ظن رکھیں گے، کیونکہ ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت جا گزی ہے۔ تو ہم اپنے دلوں میں اللہ کی محبت بسائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے اچھا گمان رکھیں، اسی میں ہمارے لیے خیر اور عافیت اور بھلائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
کہ اللہ تعالی ہم سب کو آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔